ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں واقعہ کربلا کا پیش خیمہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا مکمل واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کس طرح کوفیوں نے حضرت امام حسین کو خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی اور پھر کس طرح کوفیوں نے بے وفائی کرتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرایا۔ یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ ناظرین گرامی، مدینہ منورہ میں جب گورنر مدینہ نے یزید کی بیعت کے لیے سختی کی تو امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور مکہ ہی میں مقیم تھے کہ بڑی تعداد میں اہل کوفہ کے خطوط موصول ہونا شروع ہو گئے۔ ان خطوط میں امام علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ آخری خط بھی موصول ہوا اور اہل کوفہ کے خطوط کی تعداد کئی ہزار ہوئی تو امام علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور خطوط کا جواب تحریر فرمایا اور اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر لکھا کہ تمہاری بات یہی ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہماری طرف آ جائیں، شاید خدا آپ کی وجہ سے ہمیں ہدایت فرمائے اور ہمیں متحد کرے، لہٰذا میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں جو میرے معتمد خاص ہیں۔ پس اگر انہوں نے مجھے لکھا کہ تمہارے اہل دانش کی رائے اور تمہارا مشورہ وہی ہے جو تم نے خطوط میں لکھ بھیجا تھا تو میں بہت جلد تمہاری طرف آؤں گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ملتے ہی حضرت مسلم بن عقیل نے کوفے کی طرف روانگی کا ارادہ کر لیا، لیکن ان کے ساتھ ان کے دو چھوٹے صاحبزادوں کی تیاری بھی قابل دید تھی۔ مسلم بن عقیل کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر انہیں صورتحال مناسب لگی اور انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط بھیج دیا کہ کوفہ آنے میں کوئی قباحت نہیں۔ کوفہ میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے جناب مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر پر قیام کیا۔ کوفہ والوں نے ان کی بیعت شروع کر دی جن کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا جو نرم طبیعت کے مالک صحابی رسول تھے۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے گورنر کوفہ کو فوری طور پر معزول کر کے بصرہ کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کوفہ مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ وہ جلد کوفہ پہنچ کر نعمان بن بشیر کی جگہ سنبھال لیں اور مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر یزید کے پاس دمشق بھیجیں۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنر سنبھالی تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ امیر مختار ثقفی کے گھر سے صحابی رسول حضرت ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی نے اپنے مہمان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا۔ اس پر بھی انہوں نے انکار کیا تو انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، جس کے دوران جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے جدا کر کے چوک میں لٹکا دیا گیا۔ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ واقعہ کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ صرف 30 افراد ان کے ساتھ رہ گئے۔ مغرب کی نماز تک وہ بھی باقی نہ رہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نماز مغرب کے بعد مسجد سے باہر نکلے تو تنہا کوفہ کی انجان گلیوں میں سرگرداں کسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھے۔ پیاس کی شدت بجھانے کے لیے آپ نے طوع نام کی بڑھیا سے پانی مانگا جو اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازے پر کھڑی تھی۔ جب آپ نے بتایا کہ ان کا تعلق خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو اس عورت نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، مگر اس عورت کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے سحر کے وقت 3,000 فوج بھیجی اور طوع کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو ہاشم کی تلوار بازی کے جوہر دکھائے۔ جب یزیدی فوج کے کافی لوگ ہلاک ہو گئے تو ابن زیاد کے سالار ابن اشعث نے مزید فوج کا پیغام بھیجا۔
یہ سن کر ابن زیاد نے کہلا بھیجا کہ کیا ایک شخص کے لیے 3000 کی فوج بھی ناکافی ہے؟ تو ابن اشعث نے جواب بھجوایا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ بنو ہاشم اور خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہے۔ بعد میں پناہ کا وعدہ دے کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے انہیں سزا دی کہ کوفہ کے دارالامارہ یعنی گورنر ہاؤس کی چھت سے انہیں گرا دیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں کی جس کے بعد ان کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذی الحج 60 ہجری کا ہے۔ شہید ہونے کے بعد ان کا سر کاٹ دیا گیا اور اسے یزید کے پاس دمشق بھجوا دیا گیا اور جسم مبارک کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ ان کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے حکم سے ان کے دونوں کم سن بچوں کو جو کوفہ کے چیف جسٹس قاضی شرح کے گھر چھپے ہوئے تھے شہید کر دیا گیا۔ قاضی شرح نے کوشش کی کہ بچوں کو خفیہ طور پر مدینہ پہنچا دیا جائے مگر کامیابی نہ ہو سکی کیونکہ شہر کے تمام دروازے بند کر کے راستوں پر پہرا بٹھا دیا گیا تھا۔